میں ہوں وارث اقبال، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کو بھیجئے۔ شکریہ۔ پیشی خدمت ہے سندباد سلسلے کی دوسری کہانی، اور اس کہانی کا صحیح لطف لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پچھلی کہانی جو چینل پر موجود ہے سندباد کے نام سے وہ پڑھ لیں تو اس کہانی کا اور اس کہانی کا تعلق سمجھ آ جائے گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں جی یہ کہانی، امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی لگے گی، مزہ آئے گا۔ سندباد جب اس جادوئی غار سے باہر آیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے اس کے 3 دوست، یمن کی شہزادی اور ایک خوبرو جوان موجود۔ اس نے اس خوبرو جوان کی طرف دیکھا اور اس سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، اے نوجوان تو کون ہے اور کس طرح اس ظالم جادوگر کی قید میں پہنچا؟ سندباد کی بات سن کر وہ نوجوان بولا، میں ریاست جہاں پور کا شہزادہ خرم ہوں، میرے والد محترم بیمار ہیں، ان کی بیماری کا علاج نیلے گلاب کی پتیوں کے رس میں ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہ نیلا گلاب کہاں پایا جاتا ہے۔ جب میں اس گلاب کی تلاش میں نکلا تو مجھے ایک بزرگ نے اس جگہ کا نقشہ دیا جہاں یہ گلاب پیدا ہوتا ہے۔ کسی طریقے سے اس مکار جادوگر کو یہ پتا چل گیا کہ میں گلاب کا راز جانتا ہوں، اس لیے اس نے مجھے یہاں شیر بنا کر قید کر دیا تاکہ میں گلاب کا راز اسے بتا دوں۔ مگر جادوگر نیلا گلاب کیوں پانا چاہتا ہے؟ سندباد نے شہزادے خرم سے سوال کیا۔ اس لیے کہ اس گلاب کی خاصیت یہ بھی ہے کہ جو اس کی پتیوں کا عرق پی لے اسے بیماری چھوتی تک نہیں۔ شہزادے خرم نے سندباد کی بات کا جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ نقشہ کہاں ہے؟ سندباد نے پوچھا۔ وہ نقشہ میرے دماغ میں ہے۔ اس بزرگ نے اسی وقت وہ نقشہ مجھے یاد کروا دیا تھا تاکہ وہ کسی مکار جادوگر کے ہاتھ نہ لگے، شہزادے نے جواب دیا۔ نیلے گلاب کا دیس ہے کہاں؟ یمن کی شہزادی نے سوال کیا۔ سیاہ پہاڑوں کے دیو کے محل کے ایک باغ میں، خرم نے جواب دیا۔ تو اے جوان، ہم یوں کرتے ہیں کہ پہلے یمن کی شہزادی کو اس کے وطن پہنچاتے ہیں، پھر ہم نکلیں گے اس نئی مہم پر۔ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی کیونکہ یہ کام زیادہ ضروری ہے، یمن کی شہزادی نے ضد کے انداز میں کہا۔ نقشے کے مطابق ہمیں سمندر کے کنارے مشرق کی طرف بغیر رکے 3 دن سفر کرنا ہے، پھر ہم سرخ جنگل میں پہنچیں گے۔ خرم نے نقشے کی تفصیل فراہم کرنا ضروری سمجھا۔ ابھی شہزادے نے بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ سامنے سے سرخ آندھی ہر شے کو اڑاتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ سب ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لو اور دیکھنا کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلے، سندباد نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں آندھی ان تک پہنچ گئی اور انہیں اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے قدم زمین پر نہ رکھ سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمانوں کی بلندیوں میں سرخ اندھیروں میں گم ہو گئے۔ اتنی شدید آندھی میں وہ اکٹھے کیسے رہ سکتے تھے؟ آندھی تھمی تو کوئی کہیں گرا اور کوئی کہیں، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہ تھی۔ سندباد اکیلا چلتا جاتا تھا، سمندر کی لہریں اس کے پیروں سے ٹکراتی تھی۔ اچانک ایک بڑی سی لہر ساحل کی طرف آئی اور واپس چلی گئی۔ سندباد نے دیکھا کہ کچھ ہی دور ایک چھوٹی سی مچھلی تڑپ رہی تھی۔ سندباد سے اس کا تڑپنا دیکھا نہ گیا، اس نے فوراً اسے اٹھایا اور اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ ابھی وہ چند ہی قدم چلا تھا کہ اس نے سمندر کے اندر سے ایک آواز سنی، رک جاؤ اے رحم دل نوجوان، رک جاؤ، تم نے کوکاف کی شہزادی کی جان بچائی ہے، بتاؤ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سندباد نے جب سمندر کی طرف دیکھا
تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک بڑی پری اور ایک چھوٹی پری کھڑی تھی۔ سندباد ان کے قریب گیا اور انہیں اپنا سارا ماجرا سنا دیا۔ ان کی بات سن کر پری نے کہا، ہم تمہیں تمہارے ساتھیوں سے بھی ملا دیں گے اور کالے پہاڑوں تک بھی پہنچا دیں گے، مگر آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ دیو کے جادو کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم تمہیں ایک ایسی تلوار دیں گے جو تمہیں اس شے تک لے جائے گی جس میں دیو کی جان ہے، مگر وہاں پہنچنا کوئی آسان کام نہیں۔ اب تم سامنے درختوں کے جھنڈ میں بیٹھو، ہم تمہارے ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں۔ یہ کہہ کر پری غائب ہوگی اور سندباد درختوں کے جھنڈ کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ جھنڈ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اس نے خود سے کچھ ہی دور ایک چمکتے پتھر کو پایا۔ وہ پتھر تھا ہی اتنا پیارا کہ سندباد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑھ گیا۔ جو ہی اس نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ پتھر ایک سیاہ ناگ بن کر اس پر حملہ آور ہوا۔ سندباد نے اس کے حملے سے بچنے کی بہت کوشش کی مگر بچ نہ سکا اور سانپ کے ڈستے ہی زمین پر گر گیا اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ سمندر سے ایک منہ زور لہر اٹھی اور اسے بہا کر سمندر میں لے گئی۔ پھر وہ سمندر کے گہرے پانیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ بے ہوش تھا اور کسی پتھر کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبتا جاتا تھا کہ اچانک ایک ویل کہیں سے نمودار ہوئی اور اسے اوپر کی طرف کھینچنے لگی، یہاں تک کہ وہ اسے کھینچ کر زمین پر لے آئی۔ پھر اس نے اس کا سارا زہر اس کے زخم سے نکالنا شروع کر دیا۔ جب زہر نکل گیا تو سندباد کو ہوش آنے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے ہوش میں آتے ہی پوچھا۔ تم پریشان مت ہو میرے مسیحا، میں وہی ویل ہوں جسے تم نے شکاریوں سے بچایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پری سندباد کے ساتھیوں کو لے کر آ گئی اور وہ ویل کو خدا حافظ کہہ کر نئی منزلوں کی طرف چل دیے۔ لو جی، اس سے آگے میں نہیں جا سکتی، یہ لیں تلوار، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کالے پہاڑوں کے قریب پہنچ کر پری انہیں وہاں چھوڑ کر اپنے دیس کو لوٹ گئی۔ کالے پہاڑوں میں زیادہ دور جانے کی نوبت نہیں آئی کہ آگ کے ایک الاؤ نے ان کا راستہ روک لیا۔ الاؤ بھی ایسا کہ آسمان سے باتیں کرتا تھا اور ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتا تھا۔ یہاں کوئی بھی رکے گا نہیں، بس یہ پڑھتا رہے اور آگے بڑھتا رہے، بے شک یہ آگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شہزادے خرم نے سب کو یہ ہدایات دی۔ سب نے ایسے ہی کیا اور آگ کے الاؤ کے اندر بڑھنا شروع کیا اور چلتے رہے۔ چلتے چلتے آگ کا الاؤ عبور کیا۔ آگ کا الاؤ عبور کیا تھا کہ سامنے ایک محل کا بڑا اور خوبصورت دروازہ دکھائی دیا۔ سندباد نے تلوار کا رخ اس طرف کیا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ وہ ایک ایسے میدان میں داخل ہوئے جس کی زمین بھی سونے کی تھی اور آسمان بھی سونے کا، اور ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں سبز رنگ کے ہزاروں طوطے ہر طرف موجود آدم بو کر رہے تھے۔ ابھی سندباد کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے آگ کا ایک الاؤ آدم بو کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ سندباد، یہی دیو ہے، جلدی کرو، اپنی تلوار سے مدد لو، انہی طوطوں میں سے کسی میں دیو کی جان ہے۔ خرم نے سندباد سے کہا ہی تھا کہ سندباد کی تلوار نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک ایسے طوطے کی طرف رخ کرتے ہی اس کی نوک سے آگ کی چنگاریاں نکلیں جو خاموش بیٹھا تھا۔ سندباد تیز بھاگتا ہوا اس طوطے کی طرف بڑھا اور ایک ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ طوطے کا کام تمام ہونا تھا کہ نہ وہاں کوئی میدان رہا، نہ محل، بس ایک جنگل تھا جس کے ایک کونے میں ایک باغ تھا جس میں نیلے گلاب کھلے ہوئے تھے۔ لو بھائی خرم میاں، لے لو گلاب اپنے والد محترم کے لیے بھی اور اپنے سارے شہر کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں اتنے زیادہ لے لیتے ہیں
शायद दूसरे मुल्कों में भी भिजवाना पड़े। ये कहते हुए सिंदबाद और उसके साथियों ने गुलाब तोड़ने शुरू कर दिए। वो गुलाब तोड़ रहे थे कि अचानक यमन की शहजादी की नजर एक छोटी सी गुड़िया पर पड़ी। अरे देखो ये गुड़िया, ये यहां कहां से आई? सबने यही सवाल किया और उस गुड़िया को देखने लगे। जी तो ये थी जनाब आज की कहानी। इससे अगली कहानी में हम बताएंगे कि ये गुड़िया कौन थी और कहां से आई थी। आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस वीडियो के कमेंट्स में ये बताइए कि ये गुड़िया आपके ख्याल में क्या थी, कौन थी। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी से मुताल्लिक जो सवालात हैं उनके जवाब दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। चलिए जी, सवालात के जवाब दीजिए।